كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ یہ مختصر تیری رحمتوں کا دریا سیام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اس نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بھی بناتا ہے فقط نام محمد زائرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے انتہائی واجب الاحترام برادرم محترم جناب سید اقبال صاحب جناب بانی محفل جناب شاکر حسین صاحب جناب وسیم صاحب جناب آصف کامران چلکی صاحب جناب ریاض صاحب جناب اعظم خورشید صاحب رفقۂ کبار اہل محبت مرد و خواتین اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں برادرم عزیزم جناب شاکر حسین صاحب کے والد گرامی صابر حسین صاحب کی 12ویں عرس شریف کی اس مجلس میں ہم تمام مرد و خواتین اور بچے اس انداز میں جمع ہیں یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدائی بخشندہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے بغیر یہ سعادتیں حصوں میں نہیں آتی بلا شبہ صابر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بعد وفات بعد انتقال ان سعادتوں سے بہرمند کیا کہ آپ کی یاد کی اس مجلس کو سجانے کا کہ روح رواں گو کہ آپ کے صاحبزادے ہیں مگر ان کی پکار پر ایک جمع غفیر یہاں مرد و خواتین کا اس دور دراز خانقاہ میں لمحات میں موجود ہیں گزشتہ سالوں میں یہ نشست آپ کی قیام گاہ لانڈھی میں ہوا کرتی تھی سالانہ مجلس اور ہر بار اس فقیر کے حصے میں یہ سعادت آتی تھی اپنے رفقا کے ساتھ کہ ہم وہاں شریک ہوتے تھے اور اسی انداز کی مجلس ہوتی تھی بیان ہوتا تھا اس بار اس نوجوان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہی اچھا ہو کہ میرے والد صاحب کی یاد کی جو نشست ہے وہ خانقاہ میں منائی جائے یہ ہمارے آپ کے لیے ایک تحریک ہے دراصل ہمارے آپ کے لیے ایک تحریک ہے جس کی شروعات جناب شاکر حسین صاحب نے کی ہے توجہ دلائی ہے کہ شب جمعہ کی سعادت بھی ہے درس مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بھی ہے اور ہمارے مشائخ کبار کی توجہات بھی شامل ہیں شامل حال ہیں کہ اس انداز میں ہم اور آپ اس مجلس میں شریک ہیں اور آپ کے عالم لطیف میں بشریت کا دور گزر گیا
اب لطافت کا دور ہے. اور لطافت جیسے بشری لباس میں ہمارے لیے غذا کا پیمانہ الگ ہے، تو لباس لطافت کی غذا کا پیمانہ بھی الگ ہے. اللہ کا کلام، اللہ کے حبیب پر صلاۃ و سلام، اللہ کے محبوبین کی یاد اور شرکائے مجلس کا ہاتھ دھلانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو ہما شما کے حصے میں نہیں آتی. وما توفیقی الا باللہ ہے، یہ اللہ کی توفیق ہی کی بنیاد پر یہ سعادت حصے میں آتی ہے. جن کو خاص طرح کا اطمینان ہوتا ہے، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، مرحوم رحمت اللہ علیہ کی فکر کو لے کر آج سے بہت پہلے میں تنہا چلا تھا. آج یہ جمع غفیر دیکھ کر اطمینان قلب ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. دنیا میں حالات و واقعات تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ اپنی فکروں کو اور جس سسٹم سے جڑے ہوئے تھے اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا ہم صحیح سسٹم سے جڑے ہوئے تھے یا ہمیں ہجرت کرنی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، معروف سے محبت کرنے والے، اہل اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی دوستوں سے محبت کرنے والوں کو کسی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے ہی صحیح مقام پر ہیں، وہ پہلے ہی صحیح مقام پر ہیں، صحیح رخ پر ہیں، صحیح پیش پر ہیں. یہ اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورہ اسراء کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ محشر میں جب لوگوں کو پکارا جائے گا تو ہر فرد اپنے امام کے ساتھ وہاں ظاہر ہوگا. یوم ندعو، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ وہاں. من تشبہ قومہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے من تشبہ قومہ فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا، جو جس سے قربت اختیار کرے گا، اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کر دیا جائے گا. یوم ندعو الناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. بہت اہم مضمون ہے یہ. لوگوں کو کس کے ساتھ پکارا جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ میں جو پکار وہاں پہ ہوگی محشر میں، یوم ندعو الناس بامامہم، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. کتنا اہم موضوع ہے. ہم نے امام کس کو بنایا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. جس کو ہم نے امام بنایا ہے اسی کے ساتھ تو معاملہ ہوگا. من تشبہ قومہ فہو منہم، جو جس سے محبت کریں گے، جو جس سے قربت اختیار کریں گے، جو جس کے لیے محنت کریں گے، جو جس راستے پہ چلنے کے لیے. اس کے لیے معروف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 100 سال طاعت بیریا، کہ 100 سال کی بیریا عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے اہل اللہ کی صحبت. المیہ اس دور کا یہ رہا، ظاہر داری نے اچھی خاصی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی. دراصل بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کے پیچھے کہ لوگوں کو اماموں سے دور کرنا ہے اور شیطانوں سے قریب کرنا ہے. اماموں سے دور کرنا ہے تو آئیے پھر امام کون ہے یہ بھی دیکھ لیجیے. یہ بھی دیکھ لیجیے کہ امامت کی منصب، امامت کی قدر و منزلت، امامت کا مقام و مرتبہ کس انداز میں ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قالوا انی جاعلک للناس اماما. امامت کی شروعات پہ چلے جائیں. کہاں کہ اللہ نے امامت کا فیصلہ کیا اور اللہ نے امامت نوازی. ساتھ رہیے میرے دوستو. آج وَإِذْ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قالوا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. جب بہت سی باتوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ہر آزمائش میں اللہ کا یہ دوست خلیل حق ثابت قدم قرار پائے. پوری قوم کی مخالفت بول لی، حق سے نہ پھرے. از خلیل حق بیاموز اے پسر، اے بیٹے خلیل حق سے یہ بات سیکھ لو. از خلیل حق بیاموز اے پسر کہ شدو
بیزار اول از پدر، کہ سب سے پہلے خاندان والوں سے بیزاری کا اظہار کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم کر رہے ہیں۔ آگ میں پھینکنے کی آزمائش ابراہیم پر آ رہی ہے، جب آگ میں ناحق پھینک رہا ہے نمرود، درمیان میں مخالف فرشتہ آ کر پوچھتا ہے اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم فرماتے ہیں حاجت تو ہے، حاجت تو ہے، تم سے نہیں ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے۔ اللہ غنی، وہ میرے حال سے واقف ہے۔ اچھا ایسا کریں اسی سے کہہ دیں کہ اسی سے کیوں، اسے معلوم نہیں ہے؟ اگر اس کی مرضی مجھے جلانا ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی آگ ابراہیم کو نہیں جلا سکتی، نہ شہوت کی آگ، نہ غصے کی آگ، نہ تکبر کی آگ، نہ خود پسندی کی آگ، نہ بندگی سے دور کوئی جذبہ ابراہیم کو کر سکتا ہے۔ اگلے مرحلے میں آگے چلیں، بیوی اور بیٹے کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک وادی ذی زرعین، جہاں گھاس اس وقت نہیں اگتی تھی دوستو، آج بھی نہیں اگتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ وادی ذی زرعین، اللہ کہہ رہا ہے اس وادی میں گھاس بھی نہیں اگتی۔ وہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بیٹے کو اور بیوی کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر ابراہیم جا رہے ہیں اللہ کے اشارے کے موجب، اللہ کے اشارے کے موجب، اللہ کے اشارے کی وجہ سے جب چھوڑ کر جانے لگے تو شاعر اللہ کا صیغہ استعمال کرتا ہے یہ فقیر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے لیے۔ نشانیوں میں سے نشانی اللہ کی حضرت حاجرہ ہیں، ان کے دوڑنے کو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ مفتی جائے گا، شیخ جائے گا، جج جائے گا، وکیل جائے گا، جتنے بڑے مقام و مرتبے کا بندہ بھی جائے گا، اگر حاجرہ کی طرح سے نہیں دوڑے گا تو نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا، نہ حج۔ اس عورت کی صدا کو اللہ نے اس انداز میں پسند کیا کہ تا قیام قیامت کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے اسی انداز میں دوڑے صفا مروہ میں جیسے حاجرہ نے دوڑ کر دیکھا۔ یہ ابتلا آزمائشی گزر رہی نا ابراہیم کے سے۔ پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر جھلمل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذہن میں رکھے گا، کوئی آرڈر نہیں تھا، واضح وحی نہیں تھی، صرف خواب دیکھا تھا۔ کوئی بھی توجیہ ہو سکتی تھی، مگر جب دوست اللہ بناتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنے قربت دیتا ہے تو صحیح فکر دیتا ہے، اس کی فکر اللہ کی فکر بن جاتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پھر وہ بندہ ویسا کرتا نظر آتا ہے۔ جھلمل سا خواب ہے، بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی کیسا ہے، جتنا خواب سناتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان آپ کو کر گزریے جو اللہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ کے اشارے کو پر چلنے کا طریقہ ابراہیم اسماعیل کو کس نے سکھایا؟ تو جو اس انداز میں سوچتے ہیں، چاہے وہ 2026 میں بھی ہوں، جو اس نہج پر سوچتے ہیں وہ اسماعیلی فکر پر کہلانے کے مستحق ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر ابتلائیں اور آزمائشیں آئیں، فتمہن، پھر وہ ثابت قدم قرار پائے، قالو انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا، سارے اہل علم بھی بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ نبوت پہلے سے ہے، بائی برت نبی ہیں۔ میں اس پر نہیں جاؤں گا، مضمون بہت پھیل جائے گا، کہ پیدائشی نبی ہیں ابراہیم خلیل حق، اور امامت اللہ بعد میں عطا کر رہا ہے۔ آزمائشوں کے بعد، ابتلاؤں کے بعد، سخت سے سخت امتحان کے بعد جو فضیلت حصے میں آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ لوگ ایسے دوست بننے کی باتیں کرتے ہیں اللہ سے، ہاں؟ اس دور میں 2026 کے دور میں اگر کوئی باپ سنائے گھر والوں کو کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی چھنگلی انگلی سب سے چھوٹی والی کا ایک چھوٹا پورا کاٹوں گا، تو ننیال ددیال سسرال محلے والے سب بغاوت کر کے پکڑاؤ کریں گے، کریں گے نا؟ ہے کوئی ایسا باپ، ایسا کوئی بیٹا؟ غور کرے اپنی فکروں پر کہ اللہ نے دوست بنایا تو دوست بنانے سے پہلے کن کن ابتلاؤں اور آزمائشوں سے اللہ نے ابراہیم کو گزارا۔
پھر ثمر پتہ ہے کیا ملا؟ ثمر اس وقت ملا دوست بنا لیا اللہ نے، آج تک جاری ہے فیض۔ جب اللہ نے دوست بنایا تو جتنے بیٹھے ہیں سارے جب صلاۃ کا قیام کرتے ہیں تو ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں نا، یاد کرتے ہیں نا۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حق ادا کر دیا اللہ سے دوستی کا، اللہ نے امام بنایا۔ اللہ نے کیا بنایا؟ امام بنایا۔ ہم ہر سب یاد کرتے ہیں، سارے روزانہ یاد کرتے ہیں، سنن میں، واجبات میں، فرائض میں، ہر میں آپ ابراہیم کو کبھی غور کیا کہ ہم اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے دوست بنایا، کیونکہ اللہ نے دوست بنایا، اور اللہ نے امامت کے مرتبے کی شروعات خلیل حق سے شروع کری۔ کانسیپٹ کلیئر کر کے اٹھے، آج بالکل صاف کر کے اٹھے ذہن۔ جب اللہ دوست بناتا ہے تو تا قیام قیامت کے لیے لوگوں کے دلوں اور زبانوں پر جاری کر دیتا ہے نام۔ کر رہے ہیں، جانے نہ جانے یاد تو کر رہے ہیں نا، پنج وقتہ میں یاد کر رہے ہیں، تو اللہ کا فیض دیکھیں کیسے جاری ہوتا ہے۔ 4000 سال پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اور آپ کی تمام تر محنت شاقہ کو قبول کیا۔ اور جب اللہ کسی کی محنت شاقہ کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کیا دیتا ہے؟ خصوصی نوازشات کے زمرے میں شامل کرتا ہے، اور تا قیامت تک کے لیے منصب عطا کرتا ہے۔ وہ کون سا منصب ہے؟ یوم ندعو اناس بامامہم، اللہ پکارے گا لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ تو امام کس کو بنایا جائے گا؟ کس کو بنایا جائے گا امام؟ بہت اور سوال ہے، بہت ہی۔ ہم نے امام کس کو بنایا ہے؟ ہم کسے نسبت رکھتے ہیں؟ ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ خدا واضح اشارے کر رہا ہے اور ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے۔ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کون سے حجابات ہیں، کون سے انصری حجابات ہیں دوستو؟ جب تک یہ عناصر کا وجود کیا ہے، زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، آگ پانی ہوا مٹی، اس کو اللہ ہی ملا سکتا ہے، کسی اور کی طاقت نہیں۔ ہمارے وجودوں میں ان تمام 4 مختلف عناصر کو اللہ مجتمع کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کو یہ روپ دیتا ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اب زندگی موت کے درمیان کا جو سفر ہے وہ خلیل حق کو پہچاننے کا سفر ہے، اللہ کے دوستوں سے نسبت کا سفر ہے، اللہ کے دوستوں کی یاد کو دلوں میں بسانے کا سفر ہے۔ کیونکہ سوال بہرحال کیا جائے گا۔ سورہ اسراء یوم ندعو اناس بہت چھوٹے سے 3-4 الفاظ تو ہیں کہ اس دن پکارا جائے گا لوگوں کے۔ آج کی گفتگو کا محور یہی ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم کس طرف ہیں۔ یوم ندعو اناس بامامہم من تشبہ قومہ فہو منہم، مبارکہ بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ تو اس کے تناظر میں آج کی نشست میں بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ ہم نے امام کس کو بنایا ہے، جو پازیٹیویٹی کے عنوان کے تحت پازیٹیو رہیں گے اور صحیح رخ پر رہیں گے، اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے دوستوں سے نسبت کو مضبوط کریں گے، اللہ سے تعلق کی قربت کے حوالے سے جنہوں نے قربت اختیار کی ہے ان سے قریب رہیں گے۔ بار بار سبق یاد آ رہا ہے مگر عمل نہیں ہو پا رہا۔ تو جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا، مثلا اگر دنیا طلبی کے بنیاد پر ہم نے مال کو امام بنا لیا تو مال کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دنیا طلبی کی بنیاد پر خرابت داروں سے ہم نسبت بڑھا لی، ان کے ساتھ نسبت جس سے بڑھائیں گے آپ، قربت جس سے بڑھائیں گے آپ، اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت سادہ سی مثال دے دی کہ اب یہ شعوری عمل ہے ہر ایک کے لیے کہ ہم نسبت، ہم قربت، ہم محبت کس سے کر رہے ہیں۔ جن کے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کے اسباق ہمیں حق شناسی سکھاتے ہیں،
حق کے راستے پر چلنے کی نہ صرف شعور بخشتے ہیں بلکہ تصرفات مشائخ کی وجہ سے وہ طبقہ جو اللہ کے دوستوں سے قریب رہتا ہے فائز المرام کہلاتا ہے۔ ہر دور میں چاہے زمانے کی نشیب و فراز کوئی بھی صورت اختیار کریں، مگر جو اہل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے دوستوں سے جڑے ہوتے ہیں، جو ان کی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں، جو ان سے قربت اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہاں کی زندگی تو بہت محدود ہے، بہت محدود زندگی ہے یہ۔ عبدالآباد کی زندگی، سوال اٹھتا ہے کہ یہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ کب ہے؟ کیا نہیں گزر رہے لوگ؟ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، روز قبرستانوں کو لوگ جا رہے ہیں اور جا کر وہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو بات یہ دور دیا گیا ہے درمیان کا، اس میں تیاری کس انداز کی ہے؟ کیا اگلے منزلوں کا شعور ہے؟ اللہ کے دوستوں سے قربت ہے؟ خفتہ کے کنات بیدار، جو سوئے ہوئے وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے؟ جو خود سو رہے ہیں وہ کیا اٹھائیں گے؟ کسی جاگے ہوئے سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ جو کسی جاگے ہوئے سے جڑے ہوں گے، راستے کی تنگیوں، پریشانیوں، رکاوٹوں، لغزشوں سے گزر کر جب اس منزل پر پہنچیں گے تو پھر منظرنامہ کیا ہوگا؟ پھر منظرنامہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دوستوں کی قربت کی وجہ سے۔ ایک واقعہ پہلے بھی بیان میں آیا ہے کہ یہ حضرت سید فرید احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے خداور بزرگ، یہاں بھی بہت 60 65 70 سال کی عمر کی زندگی میں بھی بہت نام کمایا، مخلوق خدا کو اپنا گرویدہ کر لیا، اور اگلے دوسرے عالم میں بھی بہت مقبول، بہت چہیتے، بہت چاہنے والے، کیونکہ اگلے عالم کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم پیدائش یہ مانا کرتے ہیں کہ تم پیدائش سے لے کر پوری زندگی اسباب کو دیکھتے ہو تو اسباب میں الجھ جاتے ہو، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہو، تم اسی کے ہو کے رہ جاتے ہو۔ تو فیض قادری صاحب ایک واقعہ سنایا جو اکثر میں نے بیان بھی کیا ہے۔ ایک علاقے میں ایک بزرگ رہائش پذیر تھے، اور اس علاقے کے قبرستان کا جو گورکھن تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ تدفین کے بعد مردے کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ جب پتھر لگاتا تو آخر میں ایسے لگاتا کہ ایک پتھر ہلکا لگاتا، رات کو کسی وقت جاتا ہاتھ ڈال کر کفن جھاڑ کے نکال لیتا۔ بات کہاں چھپتی ہے؟ لٹکا بکھرا ہے، مارکیٹ میں آ رہا ہے بہت سارا، تو بات تو کھل جاتی ہے۔ اور پھر بزرگوں سے کیا پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو جب اس بزرگ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اس کو بلوا لیا، لٹھے کا تھان دیا، مٹھائی کا ڈبہ دیا، کہ جو لوگوں کے ساتھ تم کرتے ہو ہمارے ساتھ نہیں کرنا۔ ارے حضرت لوگ مجھ پہ ایسے الزام لگاتے ہیں، میں تو کبھی نہیں کرتا، اور ایسا ویسا بہت سی باتیں۔ ٹھیک ہے، جو کرتے ہو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مت کرنا، ہم نے تمہیں پہلے دے دیا لٹھے کا تھان پورا، مٹھائی کا ڈبہ بھی دے دیا۔ اس کی وہ شکر خورے کو شکر کی عادت ہوتی ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اس کی سرشت میں ہوتی ہے۔ دیکھیں پازیٹیو کوڈ اور نیگیٹو کوڈ اسی طرح سے سفر کرتے ہیں، جس میں پازیٹیویٹی ہے وہ ہر رخ پہ پازیٹیو ہے، اور جس کے جینیاتی موروثی اثرات کے تحت نیگیٹو میسیجز ہیں تو وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ حضرت صاحب کا وصال ہوا، لوگوں نے سارے معاملات کیے، وہ حسب عادت رات کو گیا، اور جیسے ہی جا کے اسے پتھر ہٹا کے ہاتھ ڈالا تو پہلی بار کسی زندہ سے واسطہ پڑا، ہاتھ پکڑ لیا گیا اندر، تو اس کا دم نکل گیا۔ تو زندگی پہلی بار نہ اس نے سنا تھا، نہ اس کے بزرگوں نے سنا تھا، کیا نہیں سنا تھا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں سنا تھا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، دو طرح شہید ہوتے ہیں دوستو، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک وہ شہید ہوتے ہیں جو تیر لگا، تلوار لگی، نیزہ لگا، جنگ میں گئے، چند لمحوں میں شہید ہو گئے،
ایک وہ پوری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اپورچونٹیز ہیں مگر استعمال نہیں کر رہے ہیں، بہک جانے کے راستے ہیں نہیں بہک رہے ہیں، لمحہ لمحہ جاگ رہے ہیں، نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو وہ بھی شہادت کے مرتبے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ حالت جنگ میں وصال ہوا۔ پہلی بار کسی زندہ سے واسطہ پڑا، ہاتھ پکڑ لیا، وہیں اس کا دم نکل گیا، خلیفہ صاحب کو بشارت ہوئی کہ جاؤ وہ وہاں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے کہیں رکھو۔ تو سارے لوگ آئے، بشارت ہوئی تھی، سارے لوگ آئے، دیکھا ہاتھ اندر ہے، دم نکل گیا۔ اس کو اٹھا کے وہاں سے دوسری قبر میں ڈالا۔ لوگ ناراض بھی بہت ہوئے، بہرحال جو کرنا تھا لوگوں نے کیا ذمہ داری کی بنیاد پر۔ تو بڑی خلیفہ صاحب کو بشارت ہوئی کہ وہ جنت پہ ٹہل رہا ہے۔ یار تو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تھا، واردات کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیونکہ آخری وقت میں میرا ہاتھ ایک اللہ کے دوست کے ہاتھ میں تھا، اس رعایت سے اللہ نے مجھے جنت عالم لطیف میں جگہ دے دی۔ کیونکہ آخری وقت میں ہاتھ کس کے ساتھ ہے، آخری وقت میں معاملات کس کے ساتھ ہیں؟ زندگی کا یہ دور، وہ جوانی کا دور تو گزر جاتا ہے نا ٹھیلیاں کرتا ہوا، اگلا دور جو سمجھنے کا دور ہوتا ہے، جب سفیدی کی شروعات ہوتی ہے تو سمجھنے کا سنبھلنے کا دور ہوتا ہے کہ اب دوست اس کو بنانا ہے، اب اس کو دوست بنانا ہے جو یہاں بھی ساتھی ہو اور وہاں بھی ساتھی ہو۔ اسی لیے یہ رشتے ناتوں کا جو جھنجھٹ ہے یہ یہیں تک ہے دوستوں۔ جو اس بات کو بھی سمجھ جائیں گے، اسی مرحلے میں سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، لباس بشریت کے تقاضے، لباس بشریت کی ذمہ داریاں، لباس بشریت کے حقوق و فرائض سب مسلم ہیں، حقیقت ہیں، مگر جو سمجھ جائیں گے وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہاں رہتے ہوئے، کچھ دنوں بیان میں بات آئی تھی کہ دنیا ایک ایسے بازار کا نام ہے جہاں بہت ساری اشرفیوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آنکھوں کی روشنی، ذہن کی پختگی، زبان کی حلاوت، کردار کی پختگی، یہ ساری اشرفیاں ہیں جو اللہ ہمیں دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب خریداری کیا کرنی ہے؟ اس بازار سے ہم نے خریدا کیا خریدا ہم نے؟ تو اشرفیاں، سونے کے سکے، اتنی بڑی بڑی خوبیاں، اتنی صلاحیت، اتنا ذہن، اتنی معماری، اتنا علم و آگہی جب اللہ نے ہمیں دیا تو ہم نے اس سے پرچیز کیا، خریدا کیا؟ وہ مال خریدا جو وہاں کام آئے گا۔ یہاں کے تعیش ہی میں سارا وقت گزر گیا، وہاں کی فکر ہوئی جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو پھر اس بازار سے وہ سامان خریدے جو آگے منزل کا ہے، کیونکہ بازار میں میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ راز میں ایسے سمجھا پچھلے دنوں کہ ہمارے بلوچ بھائی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے پاس بکریاں ریوڑ ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا اکثر کہ وہ ایک دو بکریاں موٹر سائیکل پہ باندھ کے وہ آ رہے ہیں شہر کی طرف، یہاں سے گزر رہے ہیں۔ میں معلومات کی یہ کیا کرتے ہیں، کہہ لیں گے یہ ریوڑ میں سے 2 بکریاں ایک بکری لے کر آتے ہیں اور یہاں لاگے بازار میں بیچ کر اس پیسے سے اپنی چائے کی پتی اور چینی اور آٹا اور چاول خرید کے پہاڑوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا زبردست پوائنٹ ہے یہ تو، وہ ایک بکری بیچ کر پورے لمبے عرصے کے لیے راشن خرید لیتے ہیں۔ یہ سبق وہاں سے ملا کہ خریداری کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہمارے اصل وطن میں کام آئے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو وطن بنایا ہوا، یہ وطن ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، تو مارکیٹ ہے جہاں سے پرچیزنگ کرنی ہے۔ وطن تو وہاں ہے جو چھوڑ کر آئے ہیں، اس کی فکر ہے، اس کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اس کی فکر جب پیدا ہوگی جب ہم اس کو امام بنائیں گے جو وہاں کی جانکاری رکھتا ہوگا، جو وہاں کے ربوع رکات کو سمجھتا ہوگا، جو عالم لطیف کی منزلوں کا شناسہ ہوگا، جو تعلق باللہ کی منزل پر ہوگا، اختیار رکھنے کے باوجود اختیار کو منفی استعمال نہیں کر رہا ہوگا۔ اختیار رکھنے کے باوجود بات کر رہا ہوں، بے اختیاری کوئی کیفیت نہیں ہے، اختیار ہے، اور پھر اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا جو معیار ہے یہ کن سے ملے گا؟ یہ انہی سے ملے گا دوستوں جو اس منزل کے راہی ہیں، جو راستے پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ایک چور ہے
مگر چونکہ آخری وقت میں اس کا ہاتھ کسی اللہ کے دوست کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں سے بخشش کے راستے کھل رہے ہیں، رعایت کے راستے کھل رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تمثیلات، یہ مثالیں اسی لیے سمجھانے کے لیے ہیں کہ رحمت حق بہو نمی جوجت، اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہا نمی جوجت، بہا فارسی زبان میں خزانے کو بھی کہتے ہیں، بہانہ بھی ہے اور بہا بھی ہے۔ اسے بہا نہیں چاہیے، صرف اسے یہ چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں اس نے میرے دوست کو دوست بنایا، اس سے محبت کرنے والے کو دوست بنایا، اور جب اس کو بنایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا منظرنامہ؟ حیات اخروی ہے۔ حیات بشری ہی میں خدا وہ جلوے دکھانے پر قدرت رکھتا ہے، یہاں بھی دکھانے پر قدرت رکھتا ہے، تو یہاں بھی ہمیں دکھا سکتا ہے کہ وہ دائروں میں محدود ہم ہیں، وہ کب دائروں میں محدود ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر کی منزل پر ہے، اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ آج کی نسل میں دیکھیں، نہ ہمارے وہم و گمان میں تھا، نہ یہ شاکر میاں کے وہم و گمان میں تھا کہ ان کے والد صاحب کی یاد ایسے منائی جائے گی۔ ہاں، یہ صابر صاحب کا کردار ضرور رہا ہوگا کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ انتہائی سادہ، رقیق القلب، نرم دل والے، کثیر العیال ہونے کے باوجود سخت محنت کر راستہ بنانے والے اور سب کے لیے اپنا کردار نبھانے والے جب ایسا کر کے گزرتے ہیں تو خدا غیب سے ان کی مدد کرتا ہے، اور ایسی مجلس سجانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کی یاد کو منانے کے لیے کسی ایک کو چن لیا۔ اولاد ہیں اور بھی ہیں، بچے بچیاں سب ہیں، مگر وما توفیق الا باللہ ہے۔ جس کو خدا توفیق دے گا، جس کو خدا پسند کرے گا، جس کے معاملات میں اللہ برکت دے گا، جن کی نظر میں اللہ وسعت دے گا، جن کو اللہ اپنے سے قریب کرے گا، تو کشاں آہستہ آہستہ خدا اپنے راستے کی طرف بلا لے گا۔ اور جو خدا اپنے راستے کی طرف بلائے گا تو کیا خدا کا خط بڑھے گا؟ خدا کا مقام بڑھے گا؟ کبھی نہیں بڑھے گا۔ وہ تو جہاں تمام کی انتہا ہے وہاں سے رب کی ابتدا ہے۔ جہاں تمام حادثوں، ہم حادث ہیں، بعد میں پیدا ہوئے، اللہ خالق ہے، جہاں تمام حادث بعد کے لوگوں کی انتہا ہے وہاں سے اللہ کی ابتدا ہے۔ تو ہم کچھ بھی کر کے اس کا وزن اور قد نہیں بڑھا سکیں گے۔ ہاں، جب ہم یہ کریں گے تو ہمارا قد اور ہمارا وزن اور ہماری عزت و توقیر اور ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کیا اللہ کی مرضی کیا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس فرمایا، بہترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے، بہترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے فیض پہنچاتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے فیض رساں ہے، کسی بھی روپ میں ہو۔ پڑھا رہے ہیں ایک مقام ہے، لنگر کھلا رہے ہیں تو ایک مقام ہے، بیواؤں کو دے رہے ہیں تو ایک مقام ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو ایک مقام ہے، بے غرض ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں تو ایک مقام ہے۔ کیا یہ خانخواہ اور یہاں کے ذمہ داران وہ کام نہیں کر رہے 2026 میں کہ انتہائی اپنے اپنے مقام پر سب بھرے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ، یہ بھرے ہوئے ہیں، یہ بھرے ہوئے ہیں، سارے بچے میرے بھرے ہوئے ہیں، یہاں تک بھرے ہوئے ہیں، مال و متاع کے اعتبار سے، عزت و توقیر کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، سب کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کے بعد یہ عاجزی ہے۔ اس علاقے کے بچے میرے بیٹھے ہیں سارے، فارسی کلام ایسے پڑھتے ہیں، ان کو اپنی بلوچی میں بھی ایسی نعت پڑھنی نہیں آتی ہوگی جیسے فارسی میں پڑھتے ہیں، اور میاں صاحب کلام پڑھتے ہیں۔ بن دیکھے کی محبت ہے یہ، میرے شیخ کو ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا، مگر میاں کلام ایسے پڑھتے ہیں جیسے میاں خود پڑھا کے جاتے ہیں ان کو۔ میاں خود ان کی نگہداری کر رہے ہیں، کیونکہ راستہ سیدھا ہے، راستہ سچا ہے، راستہ اللہ کے دوستوں کا ہے۔ اگر تصرف لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے دکھائیں تو آ کے دیکھ لیں، یہاں آ کے اس خانقاہ میں آ کر دیکھ لیں کہ تصرف اور توجہ کیا ہوتی ہے، نظر کیا ہوتی ہے، نوازش کیا ہوتی ہے۔ انتہائی بے غرض ہی سے خواتین و مرد حضرات جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہاں اس مجلس کے انعقاد کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان نفوس کو یقینی طور پر یاد کریں جن کے
معاملات اللہ نے بہتر کر دیے ہیں، اور اس بات کا ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ پکارے گا محشر میں اور ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ جائے گا تو ہم اور آپ خوش نصیب کہلائیں گے کہ ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں جو بے غرض ہو کر مخلوق خدا کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ آج کی نشست الحمدللہ ثم الحمدللہ مغرب ہی سے یہ سلسلہ ایصال ثواب کا اور محفل ثنا خوانی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی مجلس سجانے کا، اور پھر اس بات و بیان کا سلسلے، اس کا بنیادی مقصد دوستوں صرف یہ ہے کہ توجہ دلائی جائے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سمجھ گئے، جہاں پہچان گئے، حق کی مرضی کو پہچان گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم ایک دن میں، کیونکہ ہم اور آپ سبھی بشمول میرے اور تمام مرد و خواتین جو بیٹھے ہیں، وہ اپنے موروثی اور جینیاتی اثرات کے اسیر کہوں گا، غلام نہیں کہوں گا، وقت لگ ہو جائے گا، اسیر ہیں، اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر اللہ کی جانب سے مدد آ رہی ہے اور اللہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے اور اہل اللہ سے تعلق اور نسبت اور مقام و مرتبے کو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ اس کا شکرانہ اس انداز میں ادا کریں کہ اللہ کے دوستوں کی کیوں خدا خواہت کے ماں یاری کناد، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، کیوں خدا خواہت کے ماں یاری کناد، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کناد، وہ میرا ملان، میرا رجحان عاجزی کی طرف، انکساری کی طرف، خدا تعرفی کی طرف، مخلوق خدا سے محبت کی طرف، بے غرض ہو کر اللہ کے مخلوق کو فیض پہنچانے کی طرف، فیض پہنچانے کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ اور جو اس راستے پر نظر آ رہے ہیں تو سمجھ رکھیں کہ یہ ایک سفر میں ہیں، ان سے خدا کام لینے کا ارادہ کر چکا ہے، اسی لیے یہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر ہونے والی بات تو یہ چاہیے کہ جب ایسا کوئی ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے تو پھر اس سے جس حد تک قربت اختیار کر سکتے ہیں اختیار کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ نے جب اس فقیر کو چاروں سلاسل میں اور اضافی محروم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت عطا کی، تو ایک ہی کام دیا کہ ڈاکٹر صاحب محروم پر کام کیجئے، محروم کی مثنوی پر کام کیجئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم اس سفر میں انتہائی مستقل مزاجی سے مصروف عمل ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ ہے کہ پونیا شریف میں ثریا نوس نامی ایک آتش پرست جو تھا، اس کو موت کی سزا سنائی گئی پونیا شریف کی عدالت سے۔ جب اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا تو وہ کس طرح سپاہیوں سے بچ کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ پر آ گیا، اور آ کے اس نے کہا کہ میں جوان ہوں، مرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ کیونکہ محروم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایسا تھا پونیا شریف میں کہ وقت کے جو سلاسل جو تھے، جو بادشاہ علاء الدین کے خباد اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ انتہائی تکریم کرتا تھا، مولانا سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ ثریا نوس نامی آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ فوجی بھی آ گئے، سارے بھاگتے ہوئے سپاہی بھی آ گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا کے اپنے ذمہ دار سے کہہ دو کہ میں نے ثریا نوس کو پناہ دے دی، اب اسے میں آپ تمہارے حوالے نہیں کروں گا پھانسی دینے کے لیے۔ تو وہ جا کے انہوں نے کہا وقت کے حاکم سے، حاکم نے کہا کہ ایک ثریا نوس، اللہ بھائی بات آ گئی، یوم ندعو کی طرف بات آ گئی، ایک ثریا نوس۔ مولانا اگر سفارش کرے ہم سارے قید خانوں کے دروازے کھول دیں گے اور سارے قیدیوں کو آزاد کر دیں گے۔ اللہ بھائی پہلے کوئی مقام تو بنائے، ایک ثریا نوس کی بات کرتے ہو۔ اگر مولانا سفارش کریں تو سارے قید خانوں کے دروازے کھول کر سارے قیدیوں کو ہم رہا کر دیں گے۔ اس ثریا نوس کو
مولانا کی ہاتھ حق پرست پر وہ مسلمان ہو گیا۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام علاء الدین رکھا۔ علاء الدین اگلے مرحلے میں بہت بڑا کامل ولی بنا اور سلسلہ مولاویہ کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ تو انہوں نے فرمایا ایک موقع پہ کہ میں پہلے خدا کو پڑھتا تھا، خدا خوانی کرتا تھا۔ خدا خوانی اور خدا دانی دو مختلف باتیں ہیں۔ خدا کو پڑھنا اور خدا کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں۔ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، ہم نماز خوانی کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ نعت خوانی کرتے ہیں۔ ان خوانیوں میں کہیں پہچان ہے؟ پہچان ہے؟ قرآن خوانی، خدا خوانی، رسول خوانی، نعت خوانی، یہ سارا پڑھا جا رہا ہے۔ کہیں پورے قرآن میں اقرأ الصلاۃ نہیں آیا ہے، اقیم الصلاۃ آیا ہے۔ ایک مقام پر دکھا دیں کہ اقرأ الصلاۃ آیا ہے، صلاۃ نماز پڑھو آیا ہے۔ نماز پڑھو نہیں، نماز رابطہ قائم کرو۔ جو میں سفر معراج پر گیا تھا، جا کر آیا، تمہیں میسج دے رہا ہوں کہ تم مصلی پہ جاؤ تو تم سفر معراج کی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ ذرا اپنی فکر کو بڑھاؤ تو صحیح پہلے۔ تو اس رہنو نے کہا کہ پہلے میں خدا خوانی کرتا تھا، خدا کو پڑھتا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خدا دانی میں مصروف کر دیا۔ اللہ کو پڑھنا، اللہ کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں۔ جو قرآن خوانی کر رہے ہیں، کیا سمجھ کر کر رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر ناس تک چل جائیے، پورا پڑھ رہے ہیں۔ کیا احساس پیدا ہو رہا ہے کس سے کلام کر رہے ہیں، کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، کس سے کلام کر رہے ہیں اور کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ احساس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے دوستو؟ لہریں آتی ہیں کچھ اندر؟ ہاں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے تجلی کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ تجلی کا یہ عالم ہے۔ تمہارے گھروں میں پورا قرآن رکھا ہوا ہے، تمہیں فرق نہیں پڑ رہا کچھ؟ فرق جب ہی پڑے گا جب کسی اس سے جڑو گے جو اللہ کو پہچانتا ہوگا۔ اللہ کو پڑھنا اور اللہ کو پہچاننا دو مختلف صیغے ہیں، دو مختلف باتیں ہیں۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، تو کیا ارادہ نہ کر لیا جائے کہ خدا کے پڑھنے کے عمل سے نکل کر خدا کو پہچاننے کے راستے پہ چلا جائے؟ نماز خوانی چھوڑ کر صلاۃ دانی کے منزل پر آ جایا جائے؟ رسول کی پہچان کے دعوے کرنے والوں، کیا میں اکثر اپنی محفلوں میں کہتا ہوں کہ جو ناخواں حضرات ناخوانی کرتے ہیں، انہیں اس بات کا شعور ہے کہ وہ سامع ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ اس خیال سے کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے مجھے بتائیے؟ ناخوانی کی مجلسوں میں ناخواں حضرات کیا اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامع ہیں؟ ہے؟ نہیں ہے۔ معروم بہت ہی سخت پکڑ فرماتے ہیں جو خرن سے دوست کی خوشبو سونگنے کی ناک جن کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ تمہارے کردار اور افعال کی بدبو نہیں محسوس کرتے ہوں گے؟ سخت باتیں بہت۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرن سے، ویسے خرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگ کر بتا رہے ہیں مجھے خرن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کی ناک کو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ وہ اتنے فاصلے سے خوشبو سونگتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال کی امتیوں تمہارے اعمال کی جو بدبو ہے، کیا پیاز میں بدبو نہیں ہوتی ہے؟ لہسن میں بدبو نہیں ہوتی ہے؟ تو پیاز اور لہسن کھا کے کوئی بھی بندہ جائے تو سامنے والا کہہ دے گا کہ تیرے منہ سے بو آ رہی ہے۔ جب پیاز اور لہسن کی بو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، جو خاتم النبیین ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت سے بارآمد کیا ہے، جو دور سے دوست کی خوشبو سونگ رہے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی بدبو معاذ اللہ بات بہت سخت ہو جائے گی، بہت ہی قابل گرفت بات ہو جائے گی کہ جو ہے وہ اگر یہ خیال نہیں ہے تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ اس بات کو یقین کی منزل کے ساتھ روا روی میں وقت نہ گزاریں، پختگی پیدا کریں۔ آج کی نشست کا صحرا جناب شاکر حسین صاحب کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس مسجد کا اہتمام کیا،
ہمیں اور آپ کو اس میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی گفتگو، کچھ ایسی بات ہماری اذہان میں، ہمارے کانوں میں پہلی بار آئی کہ ہمیں تفکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے دوستوں کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اور جب تک پہچان نہیں پیدا ہوگی، شیطان اور نفس پرستوں اور دنیا داروں کی باتوں میں رہ کر ہم حق سے دور ہوتے جائیں گے تو حق کو فرق نہیں پڑے گا، فرق ہمیں پڑے گا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم حق کی پہچان کے راستے پر کیا خلیل حق کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی نہ کریں؟ لفظی طور پر کر رہے ہیں ہر صلات میں، عملی طور پر کر رہے ہیں۔ علم کی مثال تیر کی سی ہے، اور عمل کی مثال کمان کی سی ہے۔ اگر ویسے تیر آپ کے پاس ہے، علم کا تیر ہے، تو آپ کے سامنے پڑا رہے گا۔ جب تک کمان عمل کے کمان کے ساتھ اسے نہیں پھینکا جائے گا نشانے پہ، وہ نشانے پہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہم بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں کہ ہم بے عملی کی اس کیفیت کو اپنے سینے سے لگائے گھوم رہے ہیں۔ عملیت پسندی کے چراغ روشن ہیں، ماحول میں موجود ہیں، جو عملیت پسندی پر چل رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سے جڑنے، ان سے قریب ہونے، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی اسی لیے ہمیں ضرورت ہے بھائی، ہمیں ضرورت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ غرض کہہ لیں، خود غرضی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہاں ہمیں ضرورت ہے۔ کیونکہ جب پکارنے والا پکارے گا تو جس کے ساتھ ہم ہوں گے، اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، تو یہ ہماری غرض ہے ہی نا کہ ہم ان کے ساتھ جڑیں جو اس راستے کے راہی ہیں۔ جب ان سے ہم جڑ جائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو مرد و خواتین کے لیے آج کی نشست کا مضمون یہی ہے کہ ہماری محبت کی انتہائیں کیا ہیں، ہم سب سے زیادہ کہاں انوالو ہیں۔ اگر مال میں انوالو ہیں، مال کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور اگر قرابت داریوں میں انوالو ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری فکر کا محور کیا ہے؟ اگر ہماری فکر کا محور وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ظاہر داری کا غلبہ ہے، اسباب میں الجھ کر مسبب کو بھولتے جا رہے ہیں۔ مسبب اسباب کا خالق مسبب ہے، اور بے عملی کے تیر ہمارے پاس بہت سارے ہیں۔ جاؤ مرتبے کا ہے، خود پسندی کا ہے، انانیت کا ہے، ہاں یہ سارے تیر ہیں۔ مگر عمل کی اگر ہمارے پاس کمان نہیں ہے، عمل کی کمان اگر نہیں ہے تو ہمارا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ علم جو ہے مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو اس راستے پر جد و جہاد کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، اتنا سمپل سا میٹر، سمپل سا میسج مل رہا ہے، عمل کا میسج مل رہا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو راہ خدا میں محنت کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے پر، راستہ کشادہ کرنے پر، آسانیاں پیدا کرنے پر، اپنی قربت بخشنے پر، اپنے دوستوں سے تعلق استوار کرنے کے موقع فراہم کر دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم۔ اسی لیے دعا کون کی ہونی چاہیے؟ دعا یہ ہونی چاہیے، اے اللہ شہیدوں کی قربت عطا فرما، اے اللہ اپنے پسندیدہ محبوبین کی قربت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ انبیاء، اپنے انبیاء جو سیلیکٹڈ پرسنز ہیں، جو چنندہ تیری مخلوق محبوب ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما۔ تو آج کی نقطۂ خلاصہ یہ ہے کہ شہداء جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، پھر وہ مردہ نہ کہیں ان کو، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ اور جو اس کے محبوبین ہیں، محبوبین کا معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں کہ میں مجمع البحرین تک سفر کروں گا، رکوں گا نہیں خضر کی تلاش میں، چاہے مجھے ہزاروں سال چلنا پڑے، میں خضر کی محبت میں، خضر کی قربت کے لیے، خضر سے تعلق جوڑنے کے لیے اگر مجھے بہت بھی چلنا پڑا میں چلوں گا اور مجمع البحرین تک پہنچوں گا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر نبی
اتنی محنت اور عمل کرتا نظر آ رہا ہے، تو ہم گھروں سے نکل کر جو قریب ترین مسجد میں جاتے ہیں اور جو ملا ہمارے اوپر رنگ چڑھا دیتا ہے، کوئی چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں نہ فکر ہے، نہ کوئی جد و جہد ہے، نہ ہمارے حصے میں کوئی سعادت ہے۔ تو ان تمام طرح کی رکاوٹوں سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ نشست و برخاست اس کی ہو، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء ولی اللہ کی صحبت اختیار کرے، اللہ اپنا قرب اس راستے تمہیں عطا کرے گا۔ اسی لیے قرآن کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش، وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تم اللہ کی جانب سفر اختیار، موسیٰ کلیم اللہ تو خضر کی تلاش میں مجمل بحرین تک چلے گئے، دو سمندروں کے ملنے کے مقام تک چلے گئے، اور تمہیں احساس نہیں ہے۔ اگر تمہیں احساس نہیں ہے تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمہ پیدا، گفتگو سمیٹتا ہوں، وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنی جانب سے، اپنے تمام رفقا کی جانب سے، تمام شرکائے مجلس مرد و خواتین کی جانب سے جناب شاکر حسین صاحب اور ان کے خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ قابل تقلید عمل ہے جو اس نوجوان نے چھوڑ دیا۔ یہ اس خانقاہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، یہاں کی نورانیت، یہاں کی روحانیت میں اضافے کا سبب قرار پائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ یہ ماحول، یہ لطافتیں، یہ نزاکتیں، ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے بہت محنت کی ہے، بیٹھے ہیں میرے ساتھ، بہت محنت کی ہے۔ یہ ایسے بھی دیوانے ہیں، محنت خود کرتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں، محنت خود کر رہے ہیں، محنت خود کر رہے ہیں اور مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ تو کیا اس دور کی یہی نشانی کافی نہیں ہے؟ اس دور میں بھی ایسے لوگ اللہ نے بنائے ہیں جو ساری محنتیں مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے جناب شاکر حسین صاحب، وسیم صاحب اور خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ راستی عطا کرے، سیدھا راستہ عطا کرے، اور اللہ کے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں ہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دعا خشوع و خضوع اور معنویت کے ساتھ کریں گے تو وہ جو نقطہ نواز ہے وہ ہمارے لیے راستہ یقینی طور پر پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہم اس کی احکامات کے تابع ہو کر راستے پہ چلنے جیسے بن جاتے ہیں، اور یہ روشنی ماحول میں پھیلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، ماحول روشن ہوتا ہے، کمی نہیں آتی ہے۔ اسی لیے یہ محبتوں کے چراغ، یہ اظہار و قربانی کے چراغ، یہ دوسروں کی دلجوئی کرنے کے چراغ، یہ دوسروں کو محبت بانٹنے کے چراغ جتنے زیادہ روشن ہو جائیں، ماحول روشن سے روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو، تمام مرد و خواتین کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ شاکر صاحب کے پکار پر اتنے کثیر تعداد میں لوگ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو اور یہاں کی حفاظت خدا مردان غیب اور رجال الغیب کے ذریعے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ السلام کے بعد صلاۃ عشاء کی ادائیگی ہوگی، اور اس کے بعد محاذر تبرک کا درائی کا سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے عمل کو قبول کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بلکہ ہم تمام کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو جو عالم کثیف سے اس گندے ماحول سے نکل کر صاف ماحول میں پہنچ چکے ہیں ان کے خط بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور توفیقات میں اضافہ کرے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ سلام علیہ یا نبی الہدی، سلام علیہ یا شفیع الورى، سلام علیہ
سلام علي شفيع الورى سلام علي يا نبي الهدى سلام إنك مقصدي وملجئي إنك مقصدي وملجئي إنك مقصدي وملجئي إنك مدعى سلام علي شفيع الورى سلام علي يا نبي الهدى سلام علي خاتم الأنبياء سلام علي سيد الأسفياء سلام سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لك روحي فداء سلام علي يا شفيع الورى سلام علي يا نبي الهدى سلام علي خاتم الأنبياء سلام علي سيد الأسفياء سلام هذا قول غلامك الإسقي هذا قول غلامك الإسقي هذا قول غلامك الإسقي منه يا مصطفى سلام علي يا شفيع الورى سلام علي يا نبي الهدى سلام علي خاتم الأنبياء سلام علي سيد الأسفياء سلام علي خاک غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرِ عجز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرِ عجز خمیدہ لے کر عشق سلیمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلیمان و بلال اور صہیب رومی اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر جام ہو سوختہ جانی اویس قرن
جام ہو سوختہ جانی ایسے کرنی اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوائے اس کے بغیر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوائے اس کے بغیر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وحب لنا فی مدینتہ قرارا بے ایمانا و دافن بالبقیع پروردگار عالم شب جمعہ کے ساتھوں میں خانقاہ مولا روم میں جو مرد و خواتین یا اللہ جمع ہیں یا اللہ جس مقصد نیک مقصد کے تحت یہاں جمع ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ جس طرح قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا آخر ساتھ کی بارگاہ میں درود سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی یا اللہ در سے تربیتی عنوان سے درس پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی اور امام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی یا اللہ سب قطع لسانی کی وجہ سے کمی بیچی غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و توبتاً ہم تمام مرد و خواتین کی جانب سے قبول فرما یا رب السلام کے والدین کریمین کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما تمامی انبیاء مصابی کروائے مقدسہ تمام اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام صحابیات تمام غزوات کے شہداء تمام امہات المومنین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما تمامی تابعین تبع تابعین اور یا اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین و مسلمات چار خاندان چودہ خانواتوں کے بزرگان اسلام کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ محبوبین کی درجات کو بلند فرما محبوب ربانی محبوب الہی کی درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما خواجہ صاحب و بابا صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما خود بخابت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد و امجاد بخصوص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ خانوادہ مولویہ اور وابستگان مولویہ کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور جو لباس باشریت میں ہیں سب کو سرفراز فرما یا ربی خادی شاہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ہمارے شیخ خادی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ تاکہ بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ خانوادہ سعیدیہ اور وابستہ سعیدیہ تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور جو حیات بشری میں سے تو سلامتی سربلندی عطا فرما یا اللہ شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما محمد حاسف محمد سلیم چلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما کریم صاحب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ شاکر صاحب کے والد گرامی
صابر حسین صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کے حوالے سے یا اللہ یہ مجلس سجائی گئی ہے، عالم لطیف کی اعلیٰ ترین منزلوں پر سرفراز فرما، اپنی محبوبین کی صحبت معیت اور قربت عطا فرما، لباس باشریت کی گناہوں کو معاف فرما اور اگلی منزلوں پر اپنے محبوبین کی معیت اور سنگت عطا فرما۔ یا تمام مومنین اور مسلمین کو آقا کی شفاعت اور اماں جان کی یا اللہ قربت عطا فرما، یا اللہ حسنین کریمین کی قربت عطا فرما اور سب کو عالم لطیف کی اعلیٰ ترین منازل پر سرفراز فرما۔ یا اللہ عالم لطیف میں اپنے محبوبین کی محبت، شفقت اور قربت سے باہر امان فرما۔ یا اللہ یہاں کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرما، یہاں کی رونقوں میں اضافہ فرما۔ جس خوش گمانی کے ساتھ مخلوق خدا یہاں حاضر ہے، سب کی خوش گمانیوں کو یا اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد عطا فرما، دوبارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے کام رکے جاری و ساری فرما، یا جہاں اختلافات اور رنجشیں ہیں یا اللہ دور فرما اور آپس کا پیار و محبت عطا فرما۔ یا اپنے محبوبین کے راستے پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ شہداء کی پہچان، محبوبین کی پہچان اور انبیاء سے قربت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما۔ اے خدا، اے مہربان مولا من، اے نیسے خلوت شبہ یمن، اے کریم کار ساز و بے نیاز، دائم الاحسان شاہی بندہ نواز، اے کہ نعمت راحت جان و دلام، اے کہ فضل تو کفیل مشکلام، ما خطوریم تو بخشش کنی، ما خطوریم تو بخشش کنی، نعرہ انی غفور میزنی۔ سکے کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ، صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے، ملے کچھ کے ہیں تیرے در کے بھکاری، فقیروں کو سلطان بنا دینے والے۔ نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا، نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا، یہ رشتہ عجب ہے ہمارا تمہارا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ، اولیاء امتہ، علماء ملتہ، عرفاء طریقتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔